بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، بقیہ سوالات آگے خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ ویٹنگ فار یور رپلائی اینڈ رسپانس۔ کوئی ایسا وظیفہ بتائیے یا پھر نماز جس کے ذریعے سے گھر کا انتظام ہو جائے۔ یہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں اور گھر نہیں ان کے پاس۔ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا گزشتہ سوال کے جواب میں کہ اذان گھر میں کہے انسان، جی، تو آپ جہاں پہ بھی رہتے ہوں اس نیت سے اگر آپ اذان کہیں گے تو خداوند عالم اسباب فراہم کرے گا۔ ویسے بھی روایتوں کے مطابق سورہ مومنون کی 29ویں آیت 29 نمبر آیت، جس کو کہا گیا ہے کہ جتنا زیادہ انسان پڑھے گا اتنی جلدی اس کے لیے مکان فراہم ہوگا۔ وَقُلْ قُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، جی، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی روایت بیان کی گئی ہے کہ آیت الکرسی کو پڑھیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تک، یعنی اس آیت کو جو آیت الکرسی کی ایک آیت ہے اس کو پڑھیں، اور اس کے بعد علی العظیم کے بعد دوسرا جو آیت کا ایک ٹکڑا ہے، دوسری آیت کا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنی اللہ لا الہ الا هو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ آیت الکرسی کے بعد یہ 3 آیتیں جو الگ الگ آیتیں ہیں، یعنی ان 4 آیتوں کو روزانہ اگر انسان نماز عشاء کے بعد 3 بار پڑھے جی، اور صلوات کے ساتھ پڑھے تو بہت جلد خداوند عالم صاحب خانہ بنا دے گا، گھر فراہم ہو سکتا ہے۔ البتہ یہ دعاؤں کے ساتھ ساتھ انسان کو خود بھی، جسے کہا جاتا ہے، فیلڈ ورک بھی کرنے کی ضرورت ہے، میدان عمل میں بھی آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ صرف دعاؤں سے کوئی کام حل نہیں ہوتا۔ بہت بہت شکریہ۔ کیا ہم غیر شیعہ مسلمان کے لیے نماز وحشت پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان ہے تو ہر ایک کے لیے ہم نماز پڑھ کے ہدیہ کر سکتے ہیں، قرآن پڑھ کے ہدیہ کر سکتے ہیں۔ یہ 2 طرفہ معاملہ ہے، ہم نے اپنی ذمہ داری کو انجام دے دیا۔ اب خداوند عالم سمجھتا ہے کہ اس کا ثواب اس مرنے والے تک بھی پہنچے یا صرف آپ ہی تک رہے، یہ خدا فیصلہ کرنے والا ہے۔ ہر مسلمان کے لیے ہم ہر انسان کے لیے جس کو ہم نیک سمجھتے ہیں، ہم اس کے لیے رحمت کی دعا کر سکتے ہیں۔ رحمت خدا کو دینا ہے، خدا جانتا ہے کہ اپنے کس بندے کو کس جگہ پہ رکھے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ آغا جاوید بھائی، میں کانپور سے، میرے فرینڈ کے پاپا کی بہت طبیعت خراب ہے، انہیں کینسر بتایا جا رہا ہے، برائے مہربانی کوئی دعا یا وظیفہ بتا دیجیے۔ ہر مرض سے شفا کے لیے سورہ حمد کو ائمہ معصومین نے علاج بتایا ہے۔ آپ اپنے دوست کے پاپا کو جب بھی پانی پئیں وہ ان سے کہیے کہ سورہ حمد پڑھ کے یقین کے ساتھ پھونکیں اور پئیں، انشاءاللہ کہ اس مرض سے نجات ملے گی۔ خدا کرے کہ رپورٹ میں نہ نکلے، اور خدا نہ خواستہ اگر نکل بھی آتا ہے تو بھی نجات ملے گی۔ سورہ حمد پانی پر پڑھ کے دن میں 5 بار 10 بار کتنی بار پانی پئیں گے؟ 30 سیکنڈ 35 سیکنڈ لگے گا، سورہ حمد پڑھ کے پھونکیں اور اس کے بعد پانی پئیں، سورہ حمد شفا ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، پلیز اس کا جواب دیجیے۔ میرے عزیز جاوید بھائی اور آغا جان، جب میں پڑھتا ہوں کہ اہل بیت بہت اہمیت کے حامل ہیں اس پوری کائنات میں، تو خدا کی قسم میرا دل بہت کرتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ویڈیو اور فوٹو ایڈیٹنگ سیکھ کر آپ کی راہ پر میں امپلیمنٹ کروں، لیکن وہ سب آگا کچھ وقت بعد چھوڑ دیتا ہوں۔ پلیز کوئی رائے حل بتائیے کہ میں کامل رہوں اپنے کاموں میں۔ انسان کو کسی بھی چیز سے جذبات سے کام نہیں لینا چاہیے، صرف جذبات کے ساتھ ساتھ اپنی عقل کو بھی کام میں لانا چاہیے۔ بے شک۔ آپ پڑھتے ہیں جذباتی ہو جاتے ہیں، جذبات میں آ جاتے ہیں، جی، صرف جذبات میں نہ رہیے، اپنی عقل سے بھی غور و فکر کیجیے۔ جی، جب آپ عقل سے بھی غور و فکر کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ افضل و برتر اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں، ان سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے، تو پھر آپ
جب بھی کام شروع کریں گے صرف جذبات آپ کے کار فرما نہیں ہیں بلکہ آپ کی عقل، آپ کی دلی محبت بھی ساتھ میں ہے، تو پھر آپ کا کام میں دل بھی لگے گا۔ اور ویسے بھی کوئی بھی کام شروع کیجئے تو بسم اللہ کہہ کے شروع کیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روایت میں ہے ہر وہ کام جو بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے وہ ناقص و دم بریدہ ہے۔ جی کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو ابتر، تو وہ مکمل نہیں ہوتا۔ لہذا ہمیشہ بسم اللہ کہہ کے اہل بیت کو یاد کر کے کام شروع کیجئے، آپ کا کام بھی مکمل ہوگا، آپ کا کام میں دل بھی لگے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ شکریہ آغا۔ کیا ہم اپنے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے روز ان سے کچھ مانگیں تو ہماری دعا ضرور قبول ہوگی؟ یقیناً قبول ہوگی۔ جب بھی انسان خلوص نیت کے ساتھ ولادت کا دن ہو تو بہت اچھا ہے، نہ بھی ہو، جس دن بھی انسان خلوص نیت کے ساتھ ائمہ اطہار علیہ السلام سے وسیلہ بنا کے، ان کو وسیلہ بنا کے دعا کرے گا، خداوند عالم اس کو قبول کرے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ My question is, how did Adam alayhi salam and Eve, Hawa alayhi salam and their two children spread humanity in the world? سید ثاقب رضا اعظم گڑھ یو پی سے سوال کر رہے ہیں کہ اولاد آدم کس طرح آگے بڑھی؟ جناب آدم علیہ السلام کی نسل جو بڑھی ہے وہ حابیل و قابیل سے نہیں بڑھی ہے۔ ذہن میں جو 2 چلڈرنس آتے ہیں حابیل و قابیل، جی جناب آدم کی دوسری اولاد جو تھی جناب شیس اور دوسرے، ان سے نسل آگے بڑھی ہے کہ جو انسان اتنے آج اس دنیا میں موجود ہیں سب جناب آدم کی اولاد ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ I have a question, please answer. My cousin is working in Oman. She had recently visited Iraq for ziyarat of Imam Hussain on eve of Arba'in from Oman. I had requested her to offer niyaz in holy shrines on my behalf. I had made niyat of rupees 5,000 Indian currency. However, due to currency exchange issue, she offered niyaz on my behalf of 5,000 Iraqi riyal, which amounted to rupees 371 Indian. I paid her this much amount. Now please advise me in this regard. Have I to pay total 5,000 in Indian currency, or is offering 5,000 in Iraqi currency okay? I am hopeful about your response. والسلام۔ عرفان علی، سری نگر، کشمیر، انڈیا۔ ان کا سوال یہ ہے کہ انہوں نے نیت کی تھی، ان کی کزن عراق گئے تھے تو وہاں انہوں نے 5,000 انڈین کرنسی کے نظر کی تھی، لیکن انہوں نے کرنسی کی کچھ وجہ سے 5,000 عراقی کرنسی جو کہ 371 روپے انڈین ہوتے ہیں کیا، تو اب ان کو مکمل 5,000 انڈین کرنسی کے حساب سے کرنا چاہیے یا نہیں؟ اپنی نظر کو آپ پوری کیجئے، اور جو آپ کی نظر ہے وہ کسی اور کے ذریعے پوری کروا دیجئے، کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ نے نیت کیا تھا، آپ اس کو دے دیے۔ اور جو 371 بھی گیا ہے، اگر آپ نے واجب نظر نہیں کی تھی، جسے واجب منت کہا جائے، واجب نظر کہا جائے، اگر نہیں کی تھی تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ 371 بھی آپ کی جانب سے مولا کی بارگاہ میں قبول ہے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کو پوری 5,000 کرنا تو کسی اور کے ذریعے بقیہ رقم وہاں آپ بھیج سکتے ہیں، مولا حسین کے لیے کوئی حرج نہیں۔ شکریہ آغا۔ السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب۔ علیکم السلام۔ مہربانی کر کے میرا نام مت لیجیے گا۔ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اگر ہسبینڈ غلط طریقے سے ہم بستری کرنا چاہے تو کیا ہم منع کر سکتے ہیں؟ جواب ضرور دیجیے گا۔ غلط طریقے سے اگر مجبور کیا جا رہا ہے، کوئی نامرسوم اور غلط طریقہ ہے، ناجائز طریقہ ہے، تو اس کو بالکل بھی منع کر سکتی ہے۔ اگر غلط راستے سے، مثلا پیچھے کے راستے سے اگر اس طریقے سے نجاست کی حالت میں جیسے بعض وقت کیا کرتے ہیں تو ایسا شدیداً مکروہ ہے۔ اپنے مرجع تقلید سے پوچھیں، بعض نے حرام قرار بھی دیا ہے۔ لہذا جو جائز طریقہ ہے، جو لذت اٹھانے کا جائز طریقہ خداوند عالم نے قرار دیا، اسی کے طریقے سے مردوں کو آگے جانا چاہیے، دوسرے طریقوں سے نہیں۔ شکریہ آغا۔ السلام علیکم جاوید بھائی، مولانا صاحب۔ علیکم السلام۔ کیا میرا بیٹا قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے تو کچھ لوگ منع کرتے ہیں کہ ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے؟ بالکل پڑھنا چاہیے، ترجمے کے ساتھ تو اور زیادہ پڑھنا چاہیے، تاکہ مجھے سمجھ میں آئے۔ ظاہر کہ ہماری زبان عربی نہیں ہے،
تو ہم عربی بھی پڑھیں اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں، بالکل پڑھنا چاہیے. اگر کوئی کہتا ہے تو غلط کہتا ہے، بلکہ عربی کے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی پڑھنا چاہیے. حتیٰ اگر کوئی صرف قرآن کا ترجمہ پڑھتا ہے تو بھی صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں فیروز شاہجہاں پور سے ہوں. میں ایک گناہ گار آدمی ہوں. ساری زندگی بدعقیدگی سے نمازیں نہیں پڑھی. کیا حج کرنے سے مجھے معافی مل جائے گی اور اس کا کیا طریقہ ہے؟ حج کرنے سے یقیناً آپ کو معافی مل جائے گی، لیکن جو نمازیں آپ کی چھوٹی ہیں ان نمازوں کو جب آپ ادا کریں گے، اس کو قضا کریں گے، تب آپ کو معافی ملے گی. آپ حساب کیجئے کتنی نمازیں چھوٹی ہیں، باقاعدگی سے آپ نے نہیں پڑھا ہے تو خود ایک حساب لگائیے. مثال کے طور پر 10 سال کی آپ کی نمازیں چھوٹی ہیں تو اس 10 سال کی نمازوں کو آپ کو پڑھنا پڑے گا. جب نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد آپ نے جو گناہ کیا ہے اس سے اگر کسی کا حق ضائع ہوا ہے، اگر کسی کے مال کا نقصان ہوا ہے آپ کے گناہ سے، تو اس کو بھی بھرنا پڑے گا. حق اللہ کے لیے آپ توبہ کریں گے. حق اللہ یقیناً آپ حج خلوص نیت سے کریں گے تو حق اللہ معاف کر دیا جائے گا، لیکن حق الناس اور حق اللہ میں مثلا نماز ہے، روزہ ہے، جو بھی چیزیں ہیں وہ جب تک ہم ادا نہیں کریں گے اس وقت معاف نہیں کیا جائے گا. لہذا حج کرنے سے اگر یہ ذہن میں خیال آئے کہ میرے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے تو معاف کر دیے جائیں گے، لیکن خیال رہے جس کی بھرپائی کرنا ضروری ہے وہ نہیں معاف ہوں گے، اس کی بھرپائی کرنا ضروری ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم جاوید صاحب اور مولانا صاحب. وعلیکم السلام. مجھے سوال پوچھنا ہے کہ آج کل کا مسئلہ ہے کہ بے اولادی بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے بہت بار علاج کے مسئلے کے تحت مردوں کو بھی ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے. ویسے تو اپنے مجزنی نفسانی خواہش پوری کرنا جائز ہی نہیں ہے، حرام ہے. کیا ٹیسٹ کروانے کے لیے یہ عمل جائز ہے؟ میرے شوہر ٹیسٹ کروانے کے لیے نہیں مانتے کہ یہ جائز نہیں ہے. پلیز بتائیں اس بارے میں کیا ہے مراجع کرام کا فتویٰ. دوا اور علاج کی غرض سے اگر ایسا کیا جا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، باقی کسی بھی نیت سے یہ عمل جائز نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں انڈیا سے، میں بہت پریشان ہوں، ذرا میری مدد کر دیں. آپ میرے پہلے لکھا ہوا تھا اسے میرا طلاق نہیں ہوا اور میری شادی دوسری کر لی میں نے، اور میرا کوئی مددگار نہیں ہے. اسے میں نے طلاق دوں سب کوشش کر لی میں نے، اور وہ پہلے والا شوہر مجھے مل بھی نہیں رہا ہے. میں کیا کروں؟ میرے 3 لڑکیاں ہیں، کیا یہ دوسری شادی میری قبول ہوگی؟ طلاق پہلی نہیں ہوئی ہے. استغفراللہ، نہیں، بالکل نہیں. جب تک پہلی طلاق نہیں ہوگی، جب پہلا نکاح جو تھا وہ ابھی تک باقی ہے اور آپ پہلے نکاح میں ہیں، جو آپ کا پہلا شوہر تھا آپ اسی کی بیوی ہیں، اور جو دوسرے سے آپ نے نکاح کیا یہ نکاح ہوا ہی نہیں. اس کے ساتھ قربت، مقاربت، یہ سب حرام ہے، جائز نہیں ہے. آپ فوراً الگ ہوئیے اور اپنے پہلے شوہر سے جب تک آپ طلاق نہیں لیجیے گا آپ دوسرے شوہر کے لیے حرام ہیں، جائز نہیں ہے. لہذا پہلے طلاق لیجئے، چاہے وہ ملے یا نہیں ملے، ڈھونڈیے، تلاش کیجئے. اگر نہیں ملے گا تو پھر کیا کیا جائے؟ حاکم شرع کی طرف رجوع کریں. جی، جب وہ حاکم شرع فیصلہ کرے. ہمارے یہاں اس کا مسئلہ ہے، اس کا حل ہے ہمارے یہاں. جی بالکل، حل موجود ہے. جی، لیکن بغیر طلاق کے دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا. جی، قطعاً جائز نہیں ہے. شکریہ آقا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قبلہ غصے کے متعلق کوئی دعا بتا دیجئے، غصے میں آپا کھو دیتا ہوں. الغصۃ تزیل العقل، مولا کی حدیث ہے. غصہ عقل کو ضائع کر دیتا ہے. انسان دیکھیے کہ غصہ کن چیزوں کی وجہ سے آ رہا ہے. واقعاً اگر وہ چیزیں انسان کے جس سے غصہ آ رہا ہے وہ چیزیں اگر انسان کے لیے جائز ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ بلا وجہ کیوں ہمارے مزاج کے مطابق ہمارے بچے نہیں کر رہے ہیں ہم غصہ کریں، یہ تو صحیح نہیں ہے. اور ویسے بھی غصے سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے، علماء کہتے ہیں کہ جب انسان وضو کر رہا ہے تو وضو سے بچا ہوا پانی پی لے. یہ تو پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ ظرف میں ڈائریکٹ نل سے وضو ہو رہا ہے، کر رہا ہے تو کیسے پانی پیے؟ نلی سے بچا ہوا پانی پی لے گلاس سے. جی. بہرحال، اور ویسے بھی اگر غصہ زیادہ آتا ہے انسان کو
تو معصومین کی روایت ہے کہ اپنی حالت کو چینج کر دے. اگر بیٹھا ہوا ہے تو کھڑا ہو جائے, کھڑا ہے تو بیٹھ جائے, لیٹا ہوا ہے تو اٹھ جائے, اگر ٹھہرا ہوا ہے تو راستہ چلنے لگے, راستہ چل رہا ہے تو ٹھہر جائے. اپنی حالت کو چینج کر لے تو غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. بہت بہت شکریہ آغا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب, آئی ایم حسن حنیف فرام یو پی. میرا سوال یہ ہے کہ سرمایہ دار لوگوں کی بڑھتی ہوئی دولت اور غریبوں کی بڑھتی ہوئی غریبی, ہمارے مولوی اس کو اللہ کی طرف سے امتحان بتاتے ہیں, تو یہ واقعی اللہ کی طرف سے امتحان ہے یا جابرانہ نظام کا نتیجہ ہے؟ پلیز رہنمائی فرمائیں. نہ یہ امتحان ہے یا نہ کیسی باتیں. اگر کوئی اس قسم کی باتیں کرتا ہے غلط ہے. انسان اگر اپنے آپ کو معیشت کی مشکلات میں دیکھ رہا ہے تو خود انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس کے اعمال کیسے ہیں. قرآن مجید نے اعلان کیا, من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا, جس نے میری یاد کو بھلا دیا اس کا اقتصاد تنگ ہو جائے گا. یاد خدا کی وجہ سے, یعنی انسان نے خدا کو بھلا دیا, اللہ پر بھروسہ نہیں ہے, انسان غیروں کی طرف جاتا ہے. جو کچھ بھی مصیبت آتی ہے جزاء بما کسبت ایدیکم, تم نے جو کیا ہے اس کے بدلے میں ہے. اگر انسان اپنی حالت کو نہیں بدلے گا تو خدا بھی اس کی حالت کو نہیں بدلتا. قرآن کا اعلان ہے, قرآن مجید کا. لہٰذا اگر کوئی حاکم, جابر, ظالم ہمارے اوپر مسلط ہے تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس کے خلاف قیام کریں, آواز اٹھائیں. نہیں ہے کہ اگر ہم آپ ڈر کے خاموش ہو کے بیٹھے رہیں گے تو یہ نہیں ہے کہ خداوند عالم کا نظام عدالت پر ہے. بالکل یہ کہنا غلط ہے کہ یہ خدا کا جابرانہ نظام ہے اور کوئی نعمتوں میں بڑھ رہا ہے اور کوئی غربت میں نیچے جا رہا ہے. قطعاً ایسا نہیں ہے. یہ انسان کی خود کی کیے ہوئے کا نتیجہ ہے, رزلٹ ہے, کہ جس کی وجہ سے انسان نعمتوں سے بھی مالا مال ہے, جس کی وجہ سے انسان پریشانیوں میں بھی ڈوبا ہوا ہے. انسان اگر بہتر طریقے سے خیرات کرتا ہے, صدقات دیتا ہے, صبح کے وقت بیدار رہتا ہے, اللہ کی عبادت کرے یا نہ کرے, جب نیک کام کرتا ہے تو نعمتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے. اگر ہر انسان اس بات کو سوچ لے تو سب کے لیے رحمت ہے, سب کے لیے نعمت ہے, فراوان ہے. لیکن یہاں تو انسان نہیں معلوم حسد میں, غیبتوں میں, کس چیزوں مبتلا رہتا ہے, راستوں کو بند کرتا ہے, پھر سوچتا ہے خدا نہ خواستہ کہ خدا نے ایسا قطعاً نہیں ہے. شکریہ آغا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں زویا خان. میرا سوال ہے کہ اگر کوئی گناہ کی معافی مانگ لوں اور پھر سے وہی گناہ ہو جائے تو کیا اللہ مجھے پھر معاف کر دے گا؟ انسان اگر توبہ کر لیتا ہے تو روایت میں ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, جس نے توبہ کر لیا گویا اس کے پاس اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہے. خدا نہ خواستہ پھر اگر اس گناہ کی طرف چلا گیا, بہک گیا, فوراً اسے توبہ کرنا چاہیے. لیکن یہ جان لے کہ اگر انسان جان بوجھ کے دوبارہ اس گناہ کو کر رہا ہے تو پھر خدا اتنی آسانی سے توبہ قبول نہیں کرتا ہے. توبہ قبول ہونے کی شرط یہی ہے کہ انسان اس گناہ کے تصور کو بھی اپنے آپ سے نکال دے. ذرا سوچے تو کہ کس کی بارگاہ میں جا رہا ہے. کیا اس خدا کا جو ہمارے سامنے ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ ہم گناہ کریں؟ پتہ نہیں. اگر انسان سچے نیت سے توبہ کر لیا ہے اس نے اور خدا نہ خواستہ گناہوں کی طرف چلا گیا اور پھر توبہ کر لیا تو دوبارہ پھر یہ دل سے ارادہ کرے اور خدا سے کہے کہ اب ہم نہیں جائیں گے اس گناہ کی طرف, تو خدا معاف کر دے گا. اس لیے کہ ان اللہ غفور الرحیم. بے شک. شکریہ آغا. السلام علیکم جاوید بھائی اور جناب مولانا صاحب. علیکم السلام. میرا کوشچن ہے, اگر کسی باپ کو بیٹا نہ ہو, صرف 2 بیٹیاں ہوں اور دونوں کی شادی کرے اور دونوں کو آپشن دیا گیا ہو, تو بڑی بیٹی ماں باپ کے گھر خدمت اور گھر جمائی سے انکار کرے اور کہے مجھے زمین جائیداد کچھ نہیں چاہیے, اور اپنی چھوٹی بہن اور اس کے ہسبینڈ یعنی بہنوئی سے اللہ رسول کی قسم وعدہ کر کے مجھے حصہ نہیں چاہیے, اب گھر جمائی بن جائیے, تو 18 یا 25 سال بعد حصہ مانگے, اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ اگر انسان صرف زبان سے یہ کہہ رہا ہے
تو اس کا کوئی اثر نہیں ہے. اگر انسان دل سے اس بات کو کہہ رہا ہے, گواہ بنا کے ان باتوں کو کہہ رہا ہے, یا آج کی زبان میں لکھا پڑھی کے ساتھ اس بات کو کر رہا ہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے, لکھ کر دے دیا ہے, قانونی طور پر اپنے حق کو معاف کر دیا ہے, تو پھر مطالبہ نہیں کر سکتا. لیکن اگر ایسے ہی کہہ دیا, جذبات میں آ کے کہہ دیا, اور اب اس کے بعد ماں باپ کا انتقال ہو گیا, تو اب 2 ہی بہنیں ہیں, 2 ہی بیٹیاں تھیں, تو آدھا آدھا دونوں کا حق ہے, اس میں ان کو حق ملنا چاہیے. لیکن یہ تو خود جو مطالبہ کر رہا ہے وہ خود یہ دیکھے کہ ہم نے اس وقت واقعاً دل سے دے دیا تھا تو پھر نہیں مانگ سکتے. شکریہ آغا. السلام علیکم آغا صاحب اور جاوید بھائی. وعلیکم السلام. میری میڈیسن کی شاپ ہے, ابورشن کے لیے میڈیسن بیچنا کیسا ہے, جائز ہے یا ناجائز, پلیز وضاحت فرمائیں. عبداللہ فرام اوڈیشہ, انڈیا. جائز نہیں ہے, ابورشن کے لیے دوائیں دینا جائز نہیں ہے. خدا نخواستہ کوئی حاملہ ہے اور وہ ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ اس بچے کو رکھنا تمہارے لیے تمہاری جان کو خطرہ ہے, تو وہ ڈاکٹر اگر آپ سے کہیں کہ یہ دوا دے دو, تب تو جائز ہے کہ ڈاکٹر نے فیصلہ کیا ہے اور میڈیکل ٹیم نے یہ کہا کہ اس بچے کا رہنا اس ماں کے لیے اس کی جان کا خطرہ ہے, تب تو جائز ہے, اور وہ آپ دوا اگر دے رہے ہیں تو جائز ہے. ورنہ کسی بھی صورت میں معمولی طور پر اس دوا کا رکھنا بیچنا جائز نہیں ہے. شکریہ آغا. مولانا صاحب, اگر حیض آئے اور 3 دن کے بعد بلیڈنگ بند ہو جائے اور پھر 1 دن تک کچھ نہیں آیا اور پھر بلیڈنگ ہوئی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر بیچ میں بلیڈنگ نہ آئے تو اس دن روزہ رکھ سکتے ہیں؟ حیض کی نشانیوں میں سے ہے کہ کم سے کم 3 دن آتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن آتا ہے. لہٰذا بیچ میں اگر رک جا رہا ہے تو وہ حیض ہی ہے. 10 دن کے بعد 10 دن میں اس 10 دنوں میں جو کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ جو 10 دن ہے, تو اب اگر 5-6 دن کے بعد پاک ہو گئی ہے کوئی خاتون, تو پھر پاک ہونے کے بعد روزہ نماز سب ہے. لیکن ان دنوں میں بیچ میں اگر 1 دن کا وقفہ ہوا, 2 دن کا وقفہ ہوا, تو اس میں نہ نماز ہے نہ روزہ ہے. شکریہ. السلام علیکم جاوید بھائی اور مفتی صاحب. وعلیکم السلام. میرا نام افسر امام ہے, میں انڈیا کے باہر سے ہوں. میرا سوال ہے کہ فجر اور عشاء کی نماز میں پڑھ لیتا ہوں, پر 3 وقت کی نماز قضا ہو جاتی ہے, اس لیے کہ کمپنی کا اونر دوسرے مذہب کا ہے, وہ منع کرتا ہے نماز پڑھنے کے لیے, تو قضا نماز عشاء سے پہلے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں, یہ بتا دیجئے. اگر آپ بدل سکتے ہیں تو اپنا کام بدلیے, اس لیے کہ نماز اللہ کی عبادت ہے, اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا. لیکن اگر آپ مجبور ہیں کچھ ہیں تو جیسے ہی آپ کو وقت ملے اسی وقت نماز پڑھیے. آپ کو جب بھی وقت مل رہا ہے, آپ عشاء سے پہلے آپ مغرب کی پڑھ لیجئے, ظہر عصر کی آپ قضا اگر کر رہے ہیں تو بھی عشاء سے پہلے آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن عرض یہ کرنا ہے کہ اگر انسان اپنے دین کی پابندی نہیں کر پا رہا ہے تو اس جگہ سے اسے دوسری جگہ چلا جانا چاہیے. شکریہ. اس کام سے دوسری طرف چلا جانا چاہیے, نماز کو کسی حالت میں نہیں چھوڑنا ہے. شکریہ. ناظرین کرام, اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو جاتا ہے. حجت اسلام کا مشکور تشریف لائے, سوالات کے جوابات دیے. ہم سب ان سوالات کے جو جوابات دیے گئے ہیں اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے. اسی طرح سوالات بھیجتے رہیے. آپ کو پسندیدہ پروگرام مسائل زندگی علماء اکرام کی وجہ سے قائم اور دائم ہے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ تمام مراجع کرام, تمام علماء حق اور خصوصاً اپنے زمانے کے امام حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے لیے دعا فرمائیے, اور یہ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد ہمارے امام کا ظہور ہو اور دنیا جس طرح اس وقت ظلم و جور سے بھری ہے عدل و انصاف سے بھر جائے. آغا آپ کا بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.